اگر آپ زکوٰۃ کی رقم ادا کرنے سے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں۔ جس کو آپ زکوٰۃ کی رقم ادا کر رہے ہیں نا، اسے یہ کہنا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے جب آپ زکوٰۃ کی رقم ادا کر رہے ہوں تو آپ کے دل میں نیت ہو کہ یہ رقم زکوٰۃ کی ہے، آپ اس کو ہدیے کا نام لے کر بھی تو اس کو دے سکتے ہیں۔ دیکھیں جتنی عزت آپ کو اپنی پیاری ہے، اتنی ہی عزت جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے اپنی پیاری۔ کھانا ہر کوئی چاہتا ہے لیکن عزت کے ساتھ کھانا چاہتا ہے، جینا ہر کوئی چاہتا ہے لیکن عزت کے ساتھ جینا چاہتا ہے۔ اس لیے جسے آپ زکوٰۃ دیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا سمجھ کر دیں، دوسرا یہ ہے اسے یہ کہنا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ مناسب نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اس لیے زکوٰۃ دینے سے پہلے یہ اصول اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اللہ کی رضا تب صحیح معنوں میں حاصل ہوگی۔ زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں؟ مصارف زکوٰۃ 7 ہیں: فقیر، مسکین، عامل، رقاب، غارم، فی سبیل اللہ، ابن السبیل۔ ہر ایک کی تعریف آپ ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، فقیر۔ فقیر سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن اتنا مال نہ ہو کہ وہ صاحب نصاب کو پہنچتا ہو۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ کھانے اور بدن کو ڈھانپنے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا پھرے، اسے مسکین کہتے ہیں۔ عامل وہ ہے جس کو بادشاہ نے مقرر کیا ہو آپ زکوٰۃ اور عشر وصول کریں، تو جو زکوٰۃ اور عشر وصول کر رہا ہو اسے عامل کہتے ہیں، اسے بھی زکوٰۃ دینا درست ہے۔ رقاب سے مراد ہے غلامی سے گردن آزاد کرنا، یعنی کہ اگر کوئی غلام ہے تو زکوٰۃ کی رقم ادا کر کے اس کو آزاد کروا دینا۔ اب نہ تو غلام ہے اور نہ ہی اس جیسے مسئلے کی نوبت آتی ہے، تو رقاب سے مراد غلام کو آزاد کرنا ہے۔ غارم سے مراد ہے مقروض، یعنی کوئی شخص اتنا مقروض ہے کہ وہ قرضہ ادا کرنے کے بعد اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ صاحب نصاب کو پہنچے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا درست ہے۔ فی سبیل اللہ یعنی کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، کوئی محتاج ہے تو اس کی مدد کرنا، مسکین کی مدد کرنا، ضرورت مند کی مدد کرنا، یا اس کے علاوہ کوئی جہاد پہ جا رہا ہے، یعنی اگر اس کے پاس رقم نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، تو محتاج کی بھی سپورٹ کی جائے اور جو جہاد پہ جا رہا ہے اسے بھی رقم دی جائے تاکہ وہ جس مقصد کے لیے جا رہا ہے اس کا وہ مقصد آسانی سے حل ہو جائے۔ آگے ہیں مسافر۔ مسافر کے پاس اگر مال ختم ہو جائے تو اسے بھی زکوٰۃ دینا درست ہے، اگرچہ اس کے پاس اپنے وطن میں جا کر اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ صاحب نصاب ہو، لیکن یہ ہے کہ اب وہ مسافر ہے تو مسافر کی سپورٹ کے لیے، مسافر کی مدد کے لیے اس کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے، اب خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ کیا سگے بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل، سگے بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے بشرطے کہ سید ہاشمی نہ ہو اور صاحب نصاب کو نہ پہنچتا ہو تو سگے بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قریبی رشتہ داروں میں سے ماموں، خالہ، پھوپھی، چاچو، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں بالکل، انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہ سید اور ہاشمی نہ ہوں اور صاحب نصاب کو نہ پہنچتے ہوں تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کسی مسلمان کے پاس ضروریت اصلی سے زیادہ نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رقم، یا اس کے پاس اتنا مال ہو کہ جس کی رقم 52.5 تولہ چاندی سے کم بنتی ہے،
اور وہ سید نہ ہو تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے آپ اپنے مال کا مالک بنانا ضروری ہے۔ یعنی کہ آپ فلاں شخص کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ اس مال کا مالک ہے۔ اب آپ کا اس مال میں کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے جس کو وہ زکوٰۃ کی رقم ادا کر رہے ہیں اسے مالک بنانا ضروری ہے۔ اس طرح اگر کسی ادارے میں مستحق طلباء پڑھتے ہوں تو ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، یا زکوٰۃ کی رقم اور سامان مستحق لوگوں کو اس مال کا یا رقم کا مالک بنا رہا ہو، اس جیسے انتظامات کرتا ہو تو انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تاکہ صحیح اور مستحق جو لوگ ہیں ان تک یہ آپ کا مال پہنچ سکے۔ آپ زکوٰۃ جسے دیتے ہیں اس پر یقین بھی ہو، آپ اپنی زکوٰۃ کے خود مالک ہیں۔ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ کو صحیح معنوں میں پتہ ہو کہ اسے یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو پھر دائیں ہاتھ سے زکوٰۃ دیں، بائیں کو پتہ بھی نہ چلے۔ اگر ایسا نہیں ہے، آپ بالکل بے فکری سے یہ زکوٰۃ کی رقم ادا کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ جس کا حق ہے اس کو حق پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کسی یتیم، مسکین، فقیر کا لقمہ کوئی دوسرا لٹیرا، کوئی دوسرا لفنگا آ کر لے جائے، یہی تو آج کل ہو رہا ہے۔ جو مستحق ہیں ان تک زکوٰۃ پہنچتی نہیں ہے، ان تک یہ رقم پہنچتی نہیں ہے۔ پہنچتے پہنچتے یا تو پہنچانے والے ہی کھا جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ کچھ روڈوں میں ایسے لفنگے جن کی تجارتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ آپ اپنی زکوٰۃ کے خود ذمہ دار ہیں، آپ خود نہیں دے سکتے، تو پھر کسی ایسے ذمہ دار انسان کے حوالے زکوٰۃ کی رقم کریں جو مستحق لوگوں تک یہ رقم پہنچا دے، اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زکوٰۃ دینے والا ہاتھ دیا ہے، اللہ نے آپ کا ہاتھ یہاں رکھا ہے، اللہ نے یہاں نہیں رکھا۔ یہ زکوٰۃ آپ نہیں دے رہے، اس لیے زکوٰۃ دیتے وقت آپ کے اندر عاجزی، آپ کے اندر انکساری، آپ کے اندر ہمدردی، یہ چیزیں آپ کے اندر پہلے ہونی چاہیے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت آپ کے اندر پہلے ہونے چاہیے۔ اور جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اس کے مال میں اللہ تعالیٰ آئندہ سال تک ضرور برکت عطا فرماتا ہے، یہ مال پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے مال میں زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو زکوٰۃ کی رقم ادا کرنے والا بنائے۔